خیال کری اج تو بعد میں تینو محمد پیا کہنے میرے حسین نو خفا نہ ہویا کر، ڈانٹیا نہ کر، انو کاوڑی نہ ہویا کر۔ رو کے عرض کیتی بابا بچہ ماں بہتری واسطے ڈاڑ دیئے۔ رسول اللہ دی اکھاں چو آنسو آ گئے، فرمایا دیئے میں جاننے پر بچیے حسین دا رونا میرے کل برداشت نہیں ہوندا بابا وجہ کیے۔ فرمایا فاطمہ تو نہیں جان دی میں نبی ہاں، میں جاندہ پیا ماں ای میرا پتر مینو او ویلا نظر پیا ہوندے جدوں ہی دیتے ظلم دے پہاڑ گرن گے۔ فاطمہ دیئے ظلم دے پہاڑ گرن گے، اے او حسین فاطمہ جدی آنکھاں دے سامنے اے دے پتران دی جوڑی ذبح ہو جائے گی، اے دے بھائی کٹ جان گے، بھانجے چلے جان گے، کمبا ذبح ہو جائے گا، لیکن فاطمہ میرا اے حسین اسلام دے جھنڈے نو تھام کے کھلوتا ہوئے گا، استقامت وکھائے گا، صبر وکھائے گا، حوصلہ وکھائے گا۔ لہذا او کربلا دا ظلم میری نظران دے سامنے آندا ہے، میں محمد دا دل نہیں کردا کہ اس تو پہلا میرے حسین نو کوئی رواوے، میرے حسین نو کوئی خواوے۔ اللہ اکبر۔ میرے نال سودا کر، میرے نال وپار تے کاروبار کر لے، او میری ابیرہ ذرا توجہ کرینا، آج تمہیں پیار نال آگے ہیں، جمعہ دا دن ہے، محرم دا مہینے تے میں ذکر اس مومن دا چھیڑن لگا ماں جیڑا عام مومن نہیں ہے، مومنہ دا بھی سردار ہے، اے مدینے دا مومن ہے، رسول دا دوترے، علی دا بچڑے، فاطمہ دا جگر پارے، حسن دا ویرے، زینب دا بھراوے، اے سنیا دا پیرے، ادا نا حسین شبیرے، اے مدینے تو چلے مکے آئے، مکے تو چلے کربلا آئے، لگا دیتی دکان، سجا دیتا بازار، قدرت دی آواز آئی حسین مال ویچیں گا، یا اللہ حاضرہ، فرمایا حسین میں ڈیمانڈ بیا کرنے، تیرا بڑھاپا لوانگا، بچے لوانگا، بھائی لوانگا، وطن لوانگا، بھکھیاں تے پیاسیاں رکھانگا، میں تیرے گھر دیاں بی بیاں نو قیدی بنا دیاں گا، تیری شہادت تو بعد تیرے خیمے جلا دیاں گا، بے یارو مددگار ہو جائے گا، وطنوں بے وطن ہو جائے گا، او عزتاں والیاں، شرماں والیاں، حیا والیاں، جنہاں نو میں چادر دیتی ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم پیا کہندے میں عزت والی چادر دیتی ہے، وہ شرما والیاں جنہ دے سر دا دوپٹہ اتر جائے، شرم دے مارے سورج بھی باہر نہ نکلے، حسین خیال کری انہاں بی بیاں نو قیدی بڑھا دیاں گا، جی جی بے وطنو وطن کر دیاں گا، کدھرے ڈگمگا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ عرض کی تھی میرے مولا میں تیرے رسول دا دوترا ماں، میری رگا میں چلی دا خونے، میں فاطمہ دا دودھ بیتے، میں ڈگمگان والا نہیں، میری ربا تو منگ دا جاویں میں دیندہ جاواں گا۔ حسین سب کچھ قربان کر کے بھی یہی کہے گا الحمدللہ اے رب العالمین۔ ہائے یارو ہر کوئی انج وپار کریں دا تے شاہ بھی وپار نو گیا، تسی تے میں بھی وپار کرنے ہیں، گل حسین دی بیا کرنے ہیں، ہر کوئی انج وپار کریں دا تے شاہ بھی وپار نو گیا، 7ویں تو لے کے 10ویں تی کر شاہ مال وچیندا رہیا،
تے 10ویں شام حساب چا کیتا ایک قرآن منافع پیا عرض کیتی جویں پیارا راضی ہووے تے تو مرضی لوڑے سجنے دی او جے تو مرضی اپنی لوڑے پھر انج نیوں گل بن دی مولا جویں تو راضی ایویں میں راضی جویں تو راضی ایویں میں راضی میرے ویرو توجہ کریو نا خیال کریو نا رجب دا مہینہ میں اللہ اکبر یزید بےمان تخت نشین جدوں ہویا ہجرت دا میں گل بھی کرنا جدو امام نے ہجرت فرمائی مدینے دے گورنر ولید وال چٹھی آئی حکومت دی چٹھی آئی مرکز چو چٹھی آئی ہاں جویں اسلام آباد تو کوئی چٹھی جناب چلی جائے پنجاب وال سرحد وال چلی جائے سندھ وال چلی جائے بلوچستان چلی جائے آرڈر ہوئے کوئی گورنر نو مدینے دا گورنر ولید دا نام ہے یزید دی چٹھی آئی اے کچھ بندے مدینے وچ رہندے نے جنہ دی مینوں تائید چاہی دیئے حمایت چاہی دیئے انہاں دی ووٹ چاہی دیئے انہاں دی پرچی چاہی دیئے انہاں وچ سر فہرست حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات امام پاک فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئے نے وظیفہ پہ کر دینے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا کون ہے آقا میں گورنر دا سپاہیاں نمائندہ واں ایلچیاں میں چٹھی لے کے آیا واں گورنر نے تو نو بولایا وے نال التجا بھی کیتی ہے کیونکہ تواڈے ادب نو بھی ملوزے خاطر رکھ دے کہہ دے حسین اگر آپ نہ آ سکو مینوں حکم دیو میں کسے وقت حاضر ہو جانا ہے تواڈے نال کوئی گل کرنی ہے امام نے کیا ہوئے آن والیا میں حکومت دے معاملات آداب تو واقفیت رکھنا وا تو جا کے گورنر نو کہہ دے میں اجے وظائف پیا کرنے فارغ ہو کے تو تکلیف نہ کری میں آپ آ جاواں گا اللہ اکبر امام علی مقام امام حسین وظائف تو فارغ ہوئے اٹھے امام گورنر ہاؤس وال چل پے مدینہ دا گورنر ولید نے حسین نو ویکھیا کرسی صدارت تو اٹھ کھلوتا عرض کر دے پتہ ہے جان دے آ جان دے رسول دا دوترا وے علی دا بیٹا وے عرض کر دے آقا حسین مہربانی کرو کرسی تے آ جاؤ امام نے فرمایا اے ولید اے حکومت دی کرسی ہے میرے والوں اجازت ہے تو بہ جا ساڈے واسطے ساڈے نانے دا مصلی ہی کافی ہے ساڈے واسطے محراب و مصلی کافی ہے 10 بلایا کیوں عرض کر دے آقا یزید دی چٹھی آئیے مرکز چو لیٹر آئے فرمایا کی لکھ داوے یزید آقا پڑھو نا قربان جاواں علی دے پتر نے فاطمہ دے بچڑے نے کیا اے ولید حکومت دا تو ملازم ہے نالے میرا محبی ہے مینوں پتہ ہے مینوں تیرے تے یقین ہے چٹھی پڑھ کے مدعا تو بیان کر دے اللہ دا قرآن پڑھ کے جواب میں دے دیا جنہ لوگاں نا ہر جواب قرآن نال جڑے آیا سی حدیث نال جڑے آیا ولید نے چٹھی پڑھی مدعا بیان کیتا کا ادا مدعا نچوڑ چٹھی جائے وے کہ یزید تواڈی تائید چاہندا ہے حمایت چاہندا ہے تواڈی پرچی چاہندا ہے تسی امیر المومنین مان لو حاکم وقت تسلیم کر لو اودی بیعت کر لو حضرت امام پاک نے فرمایا ولید تو مینوں بھی جاننا وے میرے پیو نو بھی جاننا ہے میری ماں نو بھی جاننا ہے میرے نانے نو بھی جاننا ہے سب تو بڑی بات ہے وے میرے کردار تو واقف ہے اپنے ایمان نال دس کیا تیرا ضمیر گوارا کر دے کہ میرے جیا بندہ یزید جیسے فاسق و فاجر دی بیعت کرے حمایت کرے آقا میرا اے مقصد نہیں میں تے ملازمہ میرا کم ہے پیغام دینا جواب
تساں دینا میں؟ حضرت امام نے فرمایا جے میرے جواب دی گل ہے پھر سن میرا جواب، یزید نو لکھ دے میرے والوں جواب، حسین کٹ تے سکدے لیکن باطل دے سامنے جھک نہیں سکدا۔ عرض کیتی آقا جواب بڑا ڈاڈا دے رہے ہو، بالکل چٹا جواب، اے تے حالات کشیدہ ہو جان گے۔ کشیدہ؟ جی جی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اے تک نہیں نہ ہو اے جڑے ہن تساں اے تک نہ رولے پے پین انہاں نے نسی دیساں ہی دیساں، وہ آخنے نو کسی طریقے نہ دے، وہ حالات کوئی چلنا رہے کمیں ٹرن دیو، ٹھیک ہے؟ مطلب ہے انہاں کوئی اس سسٹم نال ہمدردی نہیں کہ فلانا کوئی استعفیٰ دے یا نہ دے، انہاں ہمدردی اپنے نظام نال ہے، قوم اور ملک نال کوئی غرض نہیں ہونی کسی بھی، اپنا اپنا سسٹم ہونا، اس سلسلے ہونے چلنے رہنے۔ اسی لوگ سمجھنے نہیں جی نہیں یہ جناب قوم واسطے کر رہے ہیں، بہت نہ پیار ہے ہمدردی ہے، وہ نظام کچھ اور ہونے، لیکن اے حسین نہ نظام ہے، حسین نہ نظام ہے۔ جی جی، لیکن ایک مہربانی کرے اے جڑیاں میں گلا کرنا صرف تہاڈا اس وجہ تو کہ ذرا موازنہ کیتا کرو، موازنہ فیصلہ کریں، اور اس نہ یہ مطلب نہیں کہ تسی آکو کو موجودہ نہ میں خالفہ نہیں، موجودہ ہوان پچھلے ہوان اس تو پچھلے ہوان اس تو پچھلے ہوان یا آمنے والے ہوان، کیونکہ آمنے والے بھی یہ جی ہو سن، کیونکہ انہاں دیونا جے تساں تے وتنے یہ جی ہونا، تسی اپنی سوچ بدل سو تا کوئی نظام بدل سی نا، جڑے اسی کہنے ہیں نا جی نہیں نہیں ان بہو ماڑے نو ماڑے تا انہاں نا کیڑا قصور ہے، تو دا پاندا ماڑے تا اپنے آپ سیدھا کرنا نے، انہاں آخنا ماڑے نہیں، ماڑے نہیں، ماڑا تو تے میں ماں، تو تے میں ماڑے ہاں۔ جس وقت میرے تک نہیں ہونا ہن سارے تحفہ کرنے آئے بہت زیادہ بل آ گئے، ہنج ہو گیا، مرے گیا، لٹے گیا، ود جوا اناسن تو ود ممی آکسا ہو جی بس ہن مامے اور آکھیا دیونی پوسی، چاچے آکھیا ہن فیصلہ ہو گیا، آئے جنے نے پترا جی ہاں۔ اس وقت خیال کیتا کرو جس طرح کی قوم ہوتی ہے اللہ حکمران بھی ایسے ہی بناتا ہے، یہ فیصلے ہمارے اپنے، اس لیے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں موازنہ کرنا، کچھ نہ کچھ خیال کریو نہ، توجہ کریو نہ۔ حضرت امام پاک نے فرمایا تو کی چاہنے؟ آقا میں چاہنے، جواب بڑا ڈاڈے، حالات کشیدہ ہو جان گے، گلاں دو ہی نے، یا مدینے وچ رہو گے دوبارہ یزید مینوں آرڈر کرے گا کیونکہ میں گورنر ہاں، کچھ مینوں آرڈر کرے گا، میں سختی کرنی پوے گی، یا مدینہ چھوڑنا پوے گا، کچھ نہ کچھ تے ہونا پوے گا، حالات اچھے نہیں رہن گے۔ امام نے کیا تو کی چاہنے؟ آقا مہربانی کرو مینوں اجازت دے دیو، میں جواب لکھ دینا، میں تحریر ایسی لکھاں گا، یہ تحریر بڑی ڈاڈی لکھنے جی وڈے لوگ، یہ جڑے سیکٹری اتلے آدھے ہوتے ہونے نا، میں تحریر ایسی لکھاں گا تسی بیعت بھی نہ کرنا، یزید بھی مطمئن ہو جائے گا، بس لیٹر چلا جائے گا۔ امام نے فرمایا اے ولید سن، میں کوئی منافق نہیں ہاں، میں مومنہ دا سردار ہاں۔ یہ دوگلا پان نہیں ہو سکنا، یہ خیال کر لیں جو کچھ میں کیا ہے بس۔ ہائے ہائے ہائے، میں اللہ دا قرآن پڑھی ہے، منافقت دی اجازت نہیں، منافقت دی اجازت نہیں، منافقت دی اجازت نہیں۔ امام نے فرمایا لکھ دے میرے والوں، آقا پھر مدینے وچ رہنا محال ہو جائے گا، اگر رہو گے سختی ہوئے گی۔ فرمایا گل رہی مدینے دی، میں اپنی وجہ تو نانے دے شہر دی بے حرمتی نہیں ہون دیاں گا، گل رہی چھوڑن دی، غم نہ کر، تیری سردردی بھی کوئی نہیں، تو جواب لکھ دے میں مدینہ چھوڑ دیاں گا۔ نماز عشاء مڑ کے پڑھی مسجد نبوی وچ، اپنے نانے دی مسجد نبوی وچ نماز پڑھی، فارغ ہوئے، دروازے رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پاک دا کھولیا، پیارے صدیق اکبر سونے عمر فاروق دیاں قبراں تے سلام پڑھیا، پھر نبی کریم دی قبر مبارک دے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذی شان چلیا
نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا ویکھ زینب سکینہ تے شاربانو اتی اکبر عباس جوان چلیا اسا پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا نانا جی ویکھو نہ کون آیا وے او حسین آیا وے جنوں کدیاں تے چکے مدینے دی سیر کراندے ہوندے سو نبی پاک کدیاں تے چکے عیدگاہ ول جا رہے نے اگوں پیارے ابو بکر آ رہے نے جدوں ویکھیا رسول اللہ دی مورے نبوت حسین چڑھ کے جا رہا وے نبی پاک ول ویکھ کے پیارے ابو بکر بولے واہ واہ مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بہترین سواری ہے رسول اللہ دے لباں وچ مسکراہٹ آئی سرکار مسکرائے کملی والے کریم نبی نے فرمایا او میرے پیارے ابو بکر واقعی سواری وچ کوئی شک نہیں اے صرف سواری با کمال نہیں ذرا اتے ویکھنا بہن والا سوار بھی لاجواب ہے فرمایا سواری بھی لاجواب ہے تے بہن والا سوار بھی با کمال ہے کمال ہے نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی نانا جی ویکھو نہ کون آئے او آئے نانا جی جنوں بکری دی ضرورت ارنی دے بچے دی ضرورت پہ جائے تے فرشتہ لے کے آ جائے اے بیسلمی جی دو براہمن درمیان تنازع پہ گیا نا تنازع ایک شکاری اس رسول اللہ نے بارگاہ وچ ارنی نے بچہ پیش کیتا یا رسول اللہ میں شکار کیتا نپیا بڑے پیار نال تے میں نے دل کیتا کہ میں اپنے رسول نے دو تریاں تحفہ دیواں بچپن ہے جی چھوٹی عمر ہی نا وہ حسن پاک حضور آکھیا بھئی تو چاہ گئے تا وہ وقت حسین پاک نے کیا انہاں کہ نہیں میں برائے نا تنازع پہ گیا تے کملی والے کریم نبی رحمت للعالمین نبی عبدیدہ ہو گئے آئے ہائے ہائے اے تک یہ سنگیو رسول اللہ عبدیدہ ہونے آ تا غیب بچوں فی الفور ایک فرشتہ ہرنی نہ بچہ ناب کے گھنایا عرض کرنا کملی آلیا اللہ رحمان بیا کہندا کہ حسین نہ غمگین ہونا اس نی ذاتہ بھی برداشت نہیں کدے اے پریشانے تا لو حسین اے پیش کر دیو اللہ اور تکو رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں حسین پاک کندیاں تے آ گئے کھیڑنے جیا کملی والے کریم نبی یا پیغام دوران نماز آ میرے نبی جب تک حسین اترے نہیں سجدہ طویل کر دیو رسول اللہ فرمانے میں ایک نہیں دو نہیں 72 مرتبہ پڑھیا حتیٰ کہ حکم ہے کہ زیادہ تو زیادہ 7 واری اس تو زیادہ کچھ نہیں لکھا 9 واری تسبیح پڑھ سکنے ہو حکم 3 واری سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی زیادہ 5 زیادہ 7 تاک مرتبہ اتنا کر سکنے ہو زیادہ اجازت نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ وہ کملی والے کریم نے 72 واری پڑھیا حسین اترے میرے کملی والے نے نماز مکمل کی تھی یہ گل سیدہ فاطمہ نو پتہ چل گئی کہ بابا نماز بھی پڑھدا سی میرا پتر رسول اللہ تے جا کے سوار ہو گیا ہے اور دو ترینی محبت نہیں وجہ تو رسول سجدہ طویل کیتا ہے ماں نے حسین نو ڈانٹیا خبردار ایندہ جی حرکت کرے نانا پاک نماز پڑھنے پہ ہونے تے تو تے چلا جانا کھیڑن واسطے اتھے نانے تو پریشان کرنا اتنا ماں نے ڈانٹیا حسین عبدیدہ ہو گئے ماں جی نے جو ہے بچے عبدیدہ ہوئے نے حسین رون لگ گئے قدرت کا پیغام آ گیا میرے نبی ہائے 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 سبحان اللہ رسول جو کچھ آخنا اللہ نے حکم نہ لاکھیا نبی کریم نے فرمایا دھیے فاطمہ جی بابا فرمایا میری یہ بچی ہے تو ماں میں پر ایک خیال کری آج تو بعد میں تینو محمد بیا کہنے میرے حسین نو خفا نہ ہویا کر ڈانٹیا نہ کر انو کاوڑی نہ ہویا کر رو کے عرض کیتی بابا بچہ ماں بہتری واسطے ڈانٹ دیئے رسول اللہ دی اکھاں چو آنسو آ گئے فرمایا دیئے میں جاننے پر بچیے حسین دا رونا میرے کل برداشت نہیں ہوندا بابا وجہ کیے
فرمایا فاطمہ تو نہیں جان دی میں نبی ہاں میں جاندا پیا واں اے میرا پتر مینوں او ویلا نظر پیا ہوندا ہے جدوں ایدے تے ظلم دے پہاڑ گرن گے فاطمہ دیے ظلم دے پہاڑ گرن گے اے او حسین فاطمہ جی اکھاں دے سامنے اے دے پتراں دی جوڑی ذبح ہو جائے گی اے دے بھائی کٹ جان گے بھانجے چلے جان گے کمبا ذبح ہو جائے گا لیکن فاطمہ میرا اے حسین اسلام دے جھنڈے نو تھام کے کھلوتا ہوئے گا استقامت وکھائے گا صبر وکھائے گا حوصلہ وکھائے گا لہذا او کربلا دا ظلم میری نظراں دے سامنے آندا ہے میں محمد دا دل نہیں کردا کہ اس تو پہلا میرے حسین نو کوئی رواوے میرے حسین نو کوئی خواوے اللہ اکبر اتنی بات نبی کریم نے کئی فاطمہ نو حوصلہ دلایا دیئے ایندہ حسین نو خفا نہ ہوئی غصہ نہ کیتا کر ادھروں جبریل آ گئے نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا رب رحمان بیا کہندے او میرے نبی آج حسین پیچھے سجدہ طویل کیتا بھی 72 تسبیحاں پڑھیاں نہیں ایک وقت آئے گا تیری ایک ایک تسبیح دا حسین مول پاوے گا آج تو سام 72 تیرے تسبیحاں پڑھیاں نے حسین 73 تن قربان کرے گا عرض کیتی نانا جی ویکھو نہ کون آئے بچمن دا پیار یاد آ گیا نبی کریم دی قبر نل جپی مار کے حسین لیٹ گئے نانا بچمن دا زمانے صحابی کہندے نبی کریم لیٹی ہوئے نے میں کول بیٹھا ہویا ماں حسین نکے جے دوڑ دے آئے نبی کریم دے قریب آئے رسول اللہ نے فرمایا پتر میرے اوپر چڑھیا حسین نو اپنے جسم دے اوپر سوار کیتا نبی کریم دیاں پنڈلیاں مبارک تے حسین نے پیر رکھے رسول اللہ نے کیا اور اگے چڑھیا سرکار دے پٹا تے حسین نے پیر رکھے نبی کریم نے فرمایا پتر اور نیڑے آ جا رسول اللہ دے پیٹ مبارک تے حسین نے پیر رکھے سرکار نے پتر دیاں انگلیاں پکڑ کے فرمایا ذرا نیچے ہو جاؤ حسین نیچے ہو گئے نبی کریم نے فرمایا میرے سونیا ذرا منہ کھول حسین نے منہ کھولیا نبی کریم نے اپنی زبان مبارک باہر نکال دی تھی سرکار نے فرمایا میری دی دیا پترا میری زبان چوس لے حسین نے اپنے نانے دی زبان نو چوسیا صحابی کہندے نبی کریم بڑی دیر تک حسین نو زبان چوساندے رہے پھر سرکار نے پتر نو نیچے اتاریا نبی کریم دے چہرے دا رنگ بدل گیا صحابی کہندے میں عرض کیتی آقا اپنے نواسے نل بلے کھیڑ دے پیسو خوش سو زبان چوسائی نے اچانک غمگین کیوں ہو گئے ہو نبی کریم نے فرمایا صحابی تو نہیں جاندا پتر نو زبان چوسائیے او ویلا یاد آ گیا جدوں اے میرا حسین دنا دا بھکھا تے پیاسا کربلا وچ حق دی خاطر اسلام دے جھنڈے نو تھام کے کھلاتا ہوئے گا اج پتر نو زبان چوسائیے کل کربلا دی گرمی ستائے گی میری زبان دا اثر واقعی ہوئے گا فرمایا بس زبان چوسائیے وقت یاد آ گیا وہ ویلا اور تو کچھ سرکار پتا جی سارے اس کربلا نے منظر نہ رسول اللہ علم نہیں ہے علم ہے نبی کریم دی زوجہ پاک حضرت جناب ام سلمہ سرکار دی زوجہ اور تک جی بیویاں اور بھی ہیں سرکار نیاں اما عائشہ صدیقہ بھی ام حبیبہ بھی ہے اور بھی بہت ساری 11 شادیاں سن تا حضور کسی بھی دے اگنے ہے لیکن رسول ہے یہ بھی پتہ ہے کہ جس وقت کربلا نہ واقعہ ہو سی یہ میری ازواج بچوں کیڑی ہو سی تے کیڑی نہ ہو سی علماء اس سے بحث کی دی حضور کسی بھی دے اگنے ہے نا لیکن حضور نے ام سلمہ دیتا نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ جی میرے آقا
فرمایا اے مٹی شیشی وچ بندے جبریل نے مینوں لیا کے دتی ہے کربلا دی مٹی ہے ہائے ہائے جبریل لیا کے دیتی ہے کملی والے اینوں کی کرنے نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ اینوں اپنے کول سنبھال کے رکھی حبیبی یا رسول اللہ کرنا کی ہے نبی کریم نے فرمایا بس جبریل نے لیا کے دیتی ہے تینوں پیا دینے امانت سمجھ کے سنبھال کے رکھی اے ام سلمہ تو ویکھیں گی جدو کربلا وچ میرا پتر ماریا جائے گا اس دن اے مٹی مدینہ پاک وچ پئی پئی سرخ ہو جائے گی اے ہن چٹی ہے رنگ بدل جائے گا لیکن کدوں اس دن جدو حسین قتل ہوئے گا ماریا جائے گا میرے کریم نبی نو پتہ ہے علم عرض کیتی نانا جی ویکھو نہ کون آئے اپنے نانے دی قبر نال جفی مار کے لیٹے ہوئے نے سرکار دے گنبد خضرا وچ موجود نے نبی کریم دا بچپن دا پیار یاد آ گیا حسین پاک دی اکھ بند ہوئی انج محسوس بھی آندا ہے جویں نبی کریم نے اپنی دھی دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھیا سرکار مدینہ نے فرمایا لے بچیا تینوں کرا حوالے رب دے تے شالا صابر تھی میں آخری ویلے تو سجدہ کری پھر قیامت توڑی جیویں تے جی اج باپ علی تیرا ہوندا یا بھائی حسن اج تیرا تیرے نالو کربل جان دے تے کر دے خوب نہ کھیڑا بھائیاں باج محمدہ کنڈ ننگی باویں موڈیاں تے لالان دی پنڈ ہوئے جی اج باپ علی تیرا ہوندا آئے یا بھائی حسن اج تیرا ای وجہ حضرت میاں صاحب نے کیا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں اوے باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں قدر کرے ہو قدر جی اج باپی علی تیرا ہوندا یا بھائی حسن اج تیرا تیرے نالو کربل جان دے تے کر دے خوب نہ کھیڑا پر نہ بھائی نہ ابا تیرا اے صابر شاکر رہنا تے جو جو ظلم یزیدی کرسن نال صبر دے سینا عرض کیتی نانا جی دعا کرنا حسین دربار تو باہر آئے ویکھیا تے نانے دے روزے دیاں جالیاں 6 سال دی معصوم سکینہ پکڑ کے رو رہی نے نانا جی مدینے تو جا رہے ہیں بابا ہجرت پیا کر دے پکڑ کے جالی روزے والی تے کیتی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلی ساڑے کولوں اج تیرا شہر مدینہ فرما بین زینب چلو ذرا جاندی واری جنت البقیع والیانو سلام کہیے قبرستان چلے گئے اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر تے سلام عرض کیتا جناب عثمان ذوالنورین دی قبر تے آن کے فاتحہ پڑھی بھائی حسن دی قبر تے آ گئے پھر فارغ ہو کے اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت پاک فاطمہ دی قبر تے آ گئے عرض کیتی ماں ویکھنا کون آیا ہے او حسین آیا ہے جدے سر نو درد ہوئے تو بے قرار ہو جائے
جنوں عید تے کپڑیاں دی ضرورت پہ جائے نانا جنت وچوں جوڑے منگوا دے وے اج نانے دا کلمہ پڑھن والے مینوں مدینے وچ رہن نہیں پہ دیندے حاکم وقت نے میری زندگی نو تنگ کر دیتا ہے حالات ایسے پیدا کر دیتے نے یا مدینے رہ کے میں مقابلہ کراں یا مدینہ چھوڑ دیاں پر ماں میں فیصلہ کیتا ہے میں اپنی جان بچان واسطے مدینہ چھوڑ رہا ہاں میری وجہ تو نانے دے شہر دی بے حرمتی نہ ہوئے قتل و غارت نہ ہوئے میں شہر دا تقدس رکھنا چاہنے میں ہجرت کا